الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آج 9ویں سپارے کی ابتدا کر کے اس کی تکمیل کریں گے، اور 9ویں سپارے میں زیادہ تر ذکر بنی اسرائیل کا ہے، اور بالخصوص موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان کا بیان ہے. 18 رکوع 9ویں پارے میں، جس میں سے 11 رکوع میں صرف موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کا ذکر ہوا ہے. 9ویں سپارے میں پہلے رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک سورہ اعراف، اور پھر اگلے 4 رکوع ان میں سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے ہم آج سورہ اعراف مکمل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. اب یہ ذکر پچھلے پارے سے متصل شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، ہمیں روا نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں، جو اللہ ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اب اگلا بیان شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے. اب ہمیشہ سردار وہ بات کرتے ہیں جو عموماً حق کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے اپنی سرداری قائم رکھنا ہر چیز پر مقدم ہوتا ہے، اور یہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی کی. پھر اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا ذکر کیا. سورہ اعراف آیت نمبر 91، ترجمہ دیکھیے گا. یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو خسارے میں پڑنا پیغمبر کی تباہ نہیں بلکہ خسارے میں پڑنا پیغمبر کی تکذیب ہوتی ہے۔ یہ فارمولہ قرآن مجید نے ہمیں سمجھا دیا۔ اب آیت 98 اور 99 میں اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کچھ اس طرح کیا، دیکھیے گا، کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خبر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اور کیا شہر کے لوگ اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ اب ان دو آیات میں بستیوں یعنی گاؤں اور شہروں یعنی کثیر الآباد علاقوں میں اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا کہ وہ رات کو بھی اور دن کو بھی نازل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ اب آیت 104 یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ بہت ہی دلچسپ اور لگاتار واقعہ، جس طرح قرآن واقعات بیان کرتا ہے ان میں سب سے بڑا واقعہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ یوسف میں ہے کہ پوری سورت میں ایک ہی واقعہ۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ بھی بہت اہم جو تقریباً 9 رکوع تک چلتا جا رہا ہے۔ میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں، سنیے گا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ اب بنی اسرائیل کی قوم فرعون کی غلام تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے پاس نشانی ہے اور تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ اس ملک سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دو۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو وہ نشانی دکھاؤ جو تم لائے ہو۔ آیت نمبر 107 تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ، اب قرآن مجید کے الفاظ میں وہ سفید براق تھا۔ اب میں یہ قصہ پڑھنا چاہوں گا، اگرچہ یہ کچھ طویل ہے لیکن یہ لازم بھی، سنیے گا۔ تو قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کا معاملہ موقوف رکھیے، یعنی اس کو ابھی زیر التوا رکھے، اور اپنے علاقوں میں یہ پیغام بھجوا دیں کہ جو بھی بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ فرعون کی دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اچھا، یہ میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں، اگر پورا ترجمہ بیان کروں تو زیادہ وقت درکار ہوگا، میں اس کا مفہوم جلدی جلدی آپ کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ تو فرعون نے ایسا ہی کیا اور منادی کرا دی کہ فرعون کا حکم کہ جو میری مملکت میں بڑے بڑے جادوگر ہیں میرے دربار میں حاضر ہو۔ ظاہر ہے وہ اس کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب یہاں سے میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر
جادو کر دیا اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اب یہ قرآن مجید سورہ اعراف آیت 116، یعنی بزوم میں خود وہ جادوگر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے چکے تھے، لیکن ابھی اللہ کا کام تو باقی تھا، وہ آگے۔ اور ہم نے اس وقت موسیٰ کو وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گا، تو پھر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔ آیت 118، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ان کے بنائے ہوئے چھوٹے بڑے سانپوں کو سب کو نگل گیا۔ اور آگے کیا ہوا؟ بہت اہم بات، آیت 121 ترجمہ۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ اب دیکھیے کہ جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائے، کیونکہ یہ تو پھر شرک ہوتا۔ اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ فرعون ہمارا رب ہے، لیکن اب جب انہوں نے اللہ کی نشانی دیکھ لی تو کہا کہ ہم اس پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ ہے توحید۔ پھر فرعون نے ان کے لیے سزا تجویز کی، میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ آیت 124۔ اب وہ توحید دیکھ چکے تھے، کہنے لگے، آیت 125 ترجمہ۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی اگر فرعون انہیں قتل بھی کر دے، سولی چڑھا دے، تو وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پر جو فرعون کے سردار تھے، یعنی اس کے دربار میں جو وزیر تھے، انہوں نے ایسی بات کہی کہ جو وزیر کہا کرتے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک رکھ ودھیک، یعنی ان کی ایک رکھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرعون کو فوراً یاد دلایا، دیکھیے گا آیت 127 ترجمہ۔ اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجیے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ فرعون کہنے لگا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر دیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ اب فرعون کا یہ فیصلہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، اور زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ آیت نمبر 128۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہی سے مدد مانگو۔ آج بھی مسلمان نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کا مطلب کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہم یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جب نماز ختم ہوئی تو پھر وہی ٹھاک کے تین پات۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھن ککڑ تے دے پتر، مینڈی سڑنا نہیں تے تونڈی مڑے نہ نہیں، یعنی پیر صاحب مرغا لیجئے اور بیٹا دیجئے، وہ اللہ نعوذ باللہ میری تو سنتا نہیں اور آپ کی ٹالتا نہیں، استغفر اللہ۔ اس کے بعد فرعون کی قوم کا ایک مختصر سا ذکر، اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اگر اللہ کسی قوم کو
نصیحت عطا کرنا چاہے تو اس سے پہلے کچھ تھوڑی سی آزمائش بھی دیتا ہے۔ اب اگر وہ قوم نصیحت پکڑ جائے تو کامیاب، اور اگر نہ پکڑے تو پھر اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہی فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ اگلی آیت دیکھیے گا، تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی کرتے۔ اسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہ میرے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت بھی دے دیں گے۔ آیت 124 اور اگلی آیت میں ان کا طرز عمل دیکھیے گا۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے، یعنی جب ان سے عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ اپنی پرانی روش اختیار کر لیتے۔ ایک معذرت، پچھلی آیت 125 نہیں 135 تھی، میں نے غلطی سے وہ کہہ دیا۔ اب آیت نمبر 136، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ ہم مسلمان آج اللہ کی کتنی ہی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ڈبو نہیں رہا۔ یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور ان کی دعا ہے کہ رب کریم میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، ورنہ ہم تو کیا، یہ امت کب کی ہلاک ہو چکی ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان یہ امت دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی نہیں چکا پائے گی۔ وصلی اللہ علی النبی۔ اگلی آیت میں اللہ اب بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے کہ جو فرعون کی سلطنت میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ظاہر ہے فرعون کے غلام تھے، تو اب آگے ان کے ساتھ اللہ نے کیا احسان کیا وہ دیکھیے گا۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جن میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ پورا ہوا۔ اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ چھتریوں پر چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ تو بادشاہی صرف اللہ کی ہے، وہ جس کو جتنی مدت کے لیے جہاں چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، اور وہ بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ انا ولا غیری، میں ہوں اور باقی کوئی نہیں۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا، ان ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اس کے جواب میں مسلمان آج تک کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ ہم تو تعریف کرتے ہیں اپنے رب کی جو الاعلی ہے۔ کوئی سمجھے تب نہ۔ اب بنی اسرائیل جب اللہ نے اس کو دریا سے پار کیا، فرعون سے نجات دی، تو اس نے کیا کیا دیکھیے گا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا میں پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ ان لوگوں کے معبود میں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے ہی
جاہل لوگ ہو۔ تو جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی کوشش کرے، تعاون کرے، دل میں امید رکھے اور اس پر عمل کر دے، قرآن اسے جاہل کہہ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑا میں واقعے کو مختصر کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں آپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں، ہاں تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تم اسے دیکھ پائے تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، جبکہ یقیناً ایسا نہیں ہونا تھا۔ تو اللہ نے اپنی تجلی کا کچھ حصہ طور پر دیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اس معاملے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں 40 دن 30 جمع 10 کا ذکر ہے، میں طور پر جا رہا ہوں اور ہارون میرے بھائی تم میرے جانشین ہو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنایا، زیورات سونے چاندی سے مزین کیا اور اس کی عبادت میں لگ گئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انتہائی غصے میں ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کے کھینچے اور کہا کہ یہ کیا؟ ہارون علیہ السلام نے معذرت کی کہ یہ مجھے قتل کرنے کے درپے تھے، میں خاموش رہا، مجھے ان میں نہ سمجھیے۔ سورہ اعراف آیت 148 ترجمہ سنیے گا۔ اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز آتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور انہوں نے اپنے حق میں بہت ظلم کیا۔ تو ایسی حالت میں جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ اپنے بھائی سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی۔ تو ہارون علیہ السلام نے معافی مانگی کہ مجھے ان لوگوں میں مت سمجھیے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ اللہ سے دعا کی، قال رب اغفر لی ولأخیہ وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور اب آگے آیت 158 جس میں اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کہ لوگوں سے کہہ دیجئے، اب اس میں کیا کہنا ہے، یہ آیت پڑھے بغیر چارہ نہیں۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے 12 چشمے جاری کرنے کا بیان اور ان پر من و سلوہ اتارنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی وہ مشہور بات کہ اللہ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا اور وہ جمعے کے دن ایک لائن بنا کر دریا سے ایک گڑھے میں لے آتے اور مچھلیاں اس کے ذریعے گڑھے میں آ جاتی، پھر وہی مچھلیاں یہ ہفتے کو پکڑتے۔
تو بنی اسرائیل میں جو لوگ مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، اگرچہ سارے نہیں، کثرت نافرمانی کرتی تھی، تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اس طرح کہ ان کو اپنے حکم سے بندر بنا دیا، اور وہ 3 دن کے اندر سب کے سب تباہ ہو گئے۔ آیت 183 سورہ اعراف، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے میں کا صیغہ استعمال کیا ہے، ورنہ عموماً ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ آیت دیکھیے گا، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیے جا رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میری تدبیر زبردست ہے۔ اب یہ بات اللہ نے ان لوگوں کے لیے کہی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں بتدریج ان کو پکڑوں گا، تو اللہ نے یہاں پر میں کا صیغہ استعمال کیا، جو قرآن مجید میں بہت کم جگہوں پر آیا ہے۔ آیت 187 میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، تو کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے دن ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو، اور کہو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اگلی آیت 188 قرآن مجید کی محکم آیات میں سے ایک آیت۔ اس آیت میں توحید اور رسالت دونوں کھل کر بیان کر دی گئی، ان کی حدود، ان کی قیود، سب کچھ موجود۔ ملاحظہ کیجیے گا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِّيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اب اس آیت میں ایسی کون سی بات ہے جو رہ گئی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فرما دیجئے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو اپنے لیے بہت سارے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا، میں تو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب اس کے بعد سورہ اعراف اختتام کی جانب، آخری آیت میں سجدہ ہے۔ میں یہاں اس لیے تلاوت نہیں کر رہا کہ بہت سے لوگ پھر شاید سجدہ نہ کر پائے تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ میں تلاوت کر چکا ہوں، میں اپنا سجدہ ادا کر دیتا ہوں اور آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اب یہاں پر سورہ انفال کا آغاز، لیکن یہ ہم انشاءاللہ کل رکھیں گے۔ اگرچہ یہ 9واں سپارہ ہے لیکن صرف 4 رکوع 9ویں سپارے میں شامل، اور چونکہ نئی صورت ہے تو اس کی ابتدا بھی کل کریں گے۔ قرآن مجید خود بھی سیکھیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ اس طرح سورہ اعراف کی 206 آیات یہاں مکمل ہوئیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔